اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ابھی مسائل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، عورت ہو یا مرد ہو، ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مردوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تندرست ہیں اور صحت مند ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، کچھ مسافر ہیں، کچھ مریض ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں بھی یہی چیز پائی جا رہی ہے، کوئی عورتیں بوڑھی ہیں، کوئی مریض ہیں، کوئی مسافر ہیں، کوئی سفر میں ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں اور حدیث کی روح سے جو بیان ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ملاحظہ کریں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہاں پہ جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ میں پہلی بات ہے اس عورت کی جو جس کو روزوں میں معافی ہے اس بات کی کہ آپ روزے نہ رکھو۔ ان میں سے ایک عورت حیض والی ہے، دوسری عورت نفاس والی ہے اور تیسری عورت بیمار ہے، مریض ہے، جس کو روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو نفاس کے دنوں میں جب نفاس کے دن پوری ہو جائیں گے تو باقی کے روزے آپ قضا کر کے رکھیں گے۔ نفاس اس کو کہتے ہیں جو بچہ جننے کے بعد عورت کو بلڈ آتی ہے، وہ دن 40 دن تک اس کی مدت ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس۔ اور دوسرا حیض کہتے ہیں اس چیز کو جو ہر مہینے کے مہینہ عورت کو یہ بلڈ آتی رہتی ہے، اس عورت کی اپنی عادت کے دن مقرر ہوتے ہیں۔ تو کس عورت کو کم از کم یہ 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 دن یا 10 دن ہوتے ہیں۔ اگر یہی چیز حیض کی 10 دن سے بڑھ جائے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کی معنی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے جس سے عورت کا بلڈ نہیں رکتا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں تو 10 دن کے بعد اس عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، چاہے اس کی بلڈ چل رہی ہے تو کپڑے تبدیل کر کے وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ اسی طرح جو احکام کرتے ہیں رمضان میں اور جو ہے رمضان کے بغیر جو بھی احکام ہوتے ہیں وہ سارے نماز وغیرہ تسبیح تلاوت سب کو جاری رکھیں گے۔ اس سے روزہ بھی ہوگا اور نماز کی فرضیت جو حیض کے دنوں میں معاف ہو رہی ہے وہ استحاضے کے دنوں میں معاف نہیں ہوگی، اور نفاس کے دنوں میں جو روزے آپ سے گئے ہیں وہ جو ہے آپ قضا کر کے رکھیں گے، اور حیض کے دن کی عورت بھی آپ جو ہے روزے بھی آپ قضا کر کے رکھیں گے۔ یہ ہو گیا عورت کا حکم۔ ابھی مرد کا حکم کیا ہے کہ جو مرد روزہ نہیں رکھ سکتا یا عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو اگر وہ فدیہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ففدیۃ طعام مسکین، مسکینوں کو طعام کھلانا یہ آپ کے روزے کا فدیہ ہوگا۔ تو اس سے جو ہے آسان طریقہ فدیہ دینے کا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ 30 دن کا راشن اکٹھا کر کے کسی ایک مسکین کو دے دیں اور وہ 30 دن روزے رکھے گا اور آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ صبح کو اور روزہ رکھنے کے ٹائم اور روزہ افطار کرنے کے ٹائم، یہ دونوں ٹائم آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ 30 دن آپ کی یہی ترتیب ہو رہی ہے، تو آپ اس ترتیب سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں تو اسی طرح سے بھی آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو بالکل بیمار ہے اور مریض ہے، جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسا انسان جس کو روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ ہو، مریض بھی ہو، اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا، اس کا حکم اس طرح آتا ہے جس طرح کوئی بندہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچے کہ میں خودکشی کروں گا۔ تو یہ اتنی ہلاکت کے باوجود، اتنی بیماری کے باوجود بھی جب وہ روزہ رکھے گا تو وہ اس کو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کی طبیعت، اس کے طبیب اس کو اجازت نہیں دے رہے روزے رکھنے کے لیے، پھر بھی یہ کہہ رہا کہ میں روزے رکھوں گا، اس کے روزے تو قبول نہیں ہوں گے، پھر اس کو گناہ بھی ہوگا۔ تو شریعت میں آسانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر آسانی کروں اور مشکلات نہ کروں۔ اب اور مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کا اور سحری کا، جب ہم سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کا حکم کیا ہے
سحری میں یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ سحری کر رہے ہو اور سحری کا وقت آپ کا پورا ہو رہا ہے، تو اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو آپ سوچو کہ اگر میں سحری کروں گا تو میرا جو ہے غسل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر میں غسل کروں گا تو میں سحری نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس میں افضل یہ بات ہے کہ آپ کا روزہ تو غسل کی حالت میں ہو جائے گا، البتہ نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ روزے کے لیے غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں گے، پہلے اٹھیں گے اور اپنی افطاری جو سحری کریں گے، کھانا کھائیں گے اچھی طرح، کھانا کھانے کے بعد آپ غسل کریں گے، پاک ہوں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اس کے بعد آپ جا کے نماز پڑھیں گے۔